السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کو، جو احمدی جماعت اصلاح پسند کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ اور آج کا موضوع گفتگو جو ڈسکس ہونا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرزا خاندان کی خلافت کے بانی مرزا محمود صاحب کی موت بہترین وقت میں بہترین موت تھی؟ کوشچن مارک۔ تو محترم طارق چوہان، آپ اس ریگارڈنگ کیا کہنا چاہتے ہیں سر، وہ بتائیں۔ آج کا جو موضوع ہے اس کی انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 1942 میں لکھا تفسیر کبیر صفحہ 571 جلد 10 میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوشگوار ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 1942 میں مجھے الہاماً فرمایا، موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہتر ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ رکھنے والی پیش گوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ جی، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کے پروگرام میں کہ مرزا محمود صاحب کا یہ الہام کیا سچا تھا، واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کہا تھا، اور پھر ان کی موت کیا واقعی خوبصورت اور بہترین موت تھی اور بہترین وقت میں ہوئی تھی، اور کیا واقعی ایسی بات ہے کہ ان کے بعد جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ تو یہ باتیں ہم اس میں پروگرام میں بیان کریں گے۔ مرزا محمود صاحب کا جو دعویٰ مسلم موت تھا، اس کے متعلق تو ہم بڑی دفعہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا دعویٰ مسلم موت جھوٹا تھا، اس وجہ سے کہ مرزا محمود صاحب کی پیدائش تو 1889 میں ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو موعود بیٹے کے متعلق الہامات ہوتے رہے، 13 الہام ہوئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرزا محمود صاحب وہ موعود بیٹے نہیں تھے۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے چوتھے بیٹے مرزا مبارک احمد کے متعلق بھی یہ خیال کیا کہ وہی مسلم موعود ہے اور اس کو 3 کو 4 کرنے والا کہا، لیکن اصل میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جسمانی اولاد ہی نہیں تھا وہ موعود بیٹا، اس نے بعد میں پیدا ہونا تھا۔ یہی بات مرزا محمود صاحب نے بھی کی 1908 میں، جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو انہوں نے ایک مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو الہامات سے ان سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام کا لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک ہویا، تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا۔ 1908 میں جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت حکیم نور الدین صاحب کو ان کا جانشین بنایا گیا، اور اسی طریق کے مطابق جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں لکھا تھا کہ انجمن اس کا انتخاب کرے گی، اور انہوں نے وہ کیا متفقہ طور پر۔ اور 1908 سے 1914 تک جب حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہو گئی، اس کے درمیان جو 6 سال گزرے ہیں اس میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ذہن میں بھی بہت ساری تبدیلیوں نے جنم لیا۔ 1914 میں جب حکیم نور الدین صاحب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے مرزا محمود صاحب نے وہ انجمن جس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنا جانشین کہا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا اور اپنا انتخاب خلیفہ کے طور پر کروا لیا، اور 12 اپریل 1914 کو پہلی مجلس شورا انہوں نے منعقد کی، اور اسی میں انہوں نے اپنے سامنے اپنے ایک مرید سے ایک مضمون پڑھوایا جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا
کہ مرزا محمود صاحب ہی وہ پسر موعود ہے جس کا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو الہامی طور پر وعدہ دیا گیا تھا. یعنی 1908 میں انہوں نے کہا یہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا، اور 1914 میں ہی پھر ان کا یہ دل بدل گیا اور انہوں نے اس پیش گوئی مسلم موعود کے جو وجود ہے اس پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا. اور اس کے بعد پھر مرزا محمود صاحب نے اپنے مریدوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ اس کے متعلق خوب پروپیگنڈا کریں، اور انہوں نے لٹریچر بھی لکھنے شروع کر دیے کہ مرزا محمود صاحب بھی پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی ایسی خبر نہیں دی گئی تھی. اور یہ بہت بڑی گناہ کی بات تھی کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کے بغیر ہی آپ کسی کو کسی پیش گوئی کا الہامی پیش گوئی کا مصداق کریں. لیکن مرزا محمود صاحب نے یہ کام شروع کر دیا. تو اس وقت جو جماعت احمدیہ لاہور کے ایک لیڈر تھے، انہوں نے اپنے اخبار پیغام صلح میں لکھا کہ اگر آپ الہامی دعویٰ کر دیں اور حلفیہ بیان دے دیں کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. جماعت احمدیہ لاہور کے ایک لیڈر خواجہ کمال الدین صاحب نے لکھا کہ ہمیں حضرت مرزا محمود صاحب کے موعود لڑکا ماننے میں کوئی بھی عذر نہیں، اور نہ ہمیں مسیح موعود کے لڑکوں میں سے کسی لڑکے کی جانشینی کا کوئی سوال ہے. صرف اس موعود لڑکے کے متعلق حضرت مسیح موعود نے الوصیت میں یہ علامت بتائی کہ وہ قرب اور وحی سے مخصوص کیا جائے گا، سو وحی اور معمور ہونے کا ہمیں انتظار ہے، کسی بات سے انکار نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ واقعی معمور ہیں تو آپ اعلان کر دیں، اور اگر آپ کو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر آپ اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مسلم موعود یا پسر موعود بنا رہے ہیں. آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے. آپ کے مبائن نے، یعنی جنہوں نے آپ سے بیعت کی، انہوں نے آپ کو مسلم موعود بنا دیا اور اس کے متعلق رسالہ بھی لکھا ثابت کرنے کے لیے. 1916 میں ہی مرزا محمود صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ دعویٰ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور انہوں نے لکھا کہ مسلم موعود کے لیے نہ تو دعویٰ وحی سے ضروری ہے نہ بلا وحی کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی نہ کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیش گوئیاں امت کے بڑے بڑے آدمیوں کی نسبت فرمائی، بعد نے ان کے مستحق ہونے کا دعویٰ بھی نہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم موعود کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا. بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا. ہر ایک شخص کا اپنا خیال و تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں. یعنی مرزا محمود صاحب نے اپنے مریدین کو ہری جھنڈی دکھا دی کہ تم میرے متعلق پروپیگنڈا کرتے رہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے خدا کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ میں مسلم موعود ہوں، لیکن میں اپنے مریدوں کو نہیں روکوں گا، وہ ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اس کے متعلق پروپیگنڈا کرتے رہیں. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. حالانکہ یہ ان کا بہت بڑا جھوٹ تھا کہ یہ شریعت کے خلاف تو بات ہے کہ ایک شخص کو بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ کسی پیش گوئی کا مصداق ہے، لیکن پھر بھی اس کے متعلق یہ بات کی جائے، یہ تو گستاخی اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے. اچھا، پھر 1937 میں، یعنی یہ ان کے دعوے سے 7 سال پہلے کی بات ہے کہ 10 جون 1937 میں راول پنڈی میں لاہوری جماعت سے ایک تحریری مناظرہ طے پایا. تو انہوں نے پھر پوچھا مرزا محمود صاحب سے کہ اگر وہاں پہ یہ بات ہو تو پھر ہم آپ کی طرف سے کیا کہیں، کیونکہ آپ نے تو دعویٰ نہیں کیا. تو اس کے جواب میں مرزا محمود صاحب نے اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اول میرے نزدیک مسلم موعود بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موجودہ اولاد میں سے ایک لڑکا ہے، نہ کہ آئندہ زمانہ آنے والا کوئی فرد. یعنی جو 1908 میں انہوں نے لکھا تھا اس کو انہوں نے کینسل کر دیا. اور پھر لکھتے ہیں دوم، میرے نزدیک جس حد تک میں نے اس پیش گوئی کا مطالعہ کیا ہے اس کی 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کے کاموں سے متعلق ہیں. اور سوم، چونکہ میں اس پیش گوئی کے موعود کے لیے دعویٰ کو شرط قرار نہیں دیتا، اس لیے میرے نزدیک میرے لیے دعویٰ کی ضرورت نہیں.
ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس پیش گوئی کی جو غرض ہے وہ بڑی حد تک خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پوری کر دی ہے، لیکن میں اس میں تعجب کی بات نہیں دیکھتا اگر میرے بھائیوں میں سے کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی اس قسم کے کام یا ان سے بڑھ کر کام خدا تعالیٰ کروائے۔ 1940 میں پھر وہ 1940 میں ایک خطبہ جمعہ میں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے مجھ سے دعویٰ کرائیں کہ میں مسلم موعود ہوں، مگر میں نے کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مخالف کہتے ہیں آپ کے مرید آپ کو مسلم موعود کہتے ہیں، مگر آپ خود دعویٰ نہیں کرتے، مگر میں کہتا ہوں مجھے دعویٰ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں مسلم موعود ہوں تو میرے دعویٰ نہ کرنے سے میری پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیش کوئی غیر معمور کے متعلق ہو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو پھر دعویٰ کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل کے متعلق پیش گوئی فرمائی تھی، کیا ضروری ہے کہ ریل دعویٰ کرے؟ یعنی دلیل ان کی دیکھیں آپ۔ تو امت مسلمہ میں مجددین کی جو فہرست ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو پھر لکھتے ہیں کہ پس غیر معمور کے لیے دعویٰ ضروری نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو غیر معمور سمجھتے ہیں، یعنی ایسا شخص جس کو خدا تعالیٰ نے کھڑا نہیں کیا۔ پس غیر معمور کے لیے دعویٰ ضروری نہیں، دعویٰ صرف معمورین کے متعلق پیش گوئی میں ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ لاہوری جماعت والی یہی کہہ رہے تھے کہ پیش گوئی میں تو صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قرب اور وحی سے مخصوص کرے گا، اس کا مطلب وہ معمور ہوگا، لیکن مرزا محمود صاحب نے یہ پیش گوئی کا یہ حصہ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ خیر معمور کے صرف کام کو دیکھنا چاہیے، اگر کام پورا ہوتا نظر آ جائے تو پھر اس کے دعویٰ کی کیا ضرورت ہے؟ اس صورت میں تو وہ انکار بھی کرتا جائے تو ہم کہیں گے کہ وہی اس پیش گوئی کا مصداق ہے۔ پس میری طرف سے مسلم موعود ہونے کے دعویٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری کاروائی آپ تاریخ احمدیت جلد 9 میں صفحہ 485 سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا 1942 میں پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ میری بہت بہت خوش کن ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ مگر یہ ساری باتیں ان کے انکار کی کہ وہ مسلم موعود کا دعویٰ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کریں گے۔ 1944 میں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی مسلم موعود، اور انہوں نے کہا میں نے ایک بہت بڑا طویل خواب دیکھا ہے جس کے نتیجے میں مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اسی خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ 19 سال سے کنواریاں جس شخص کا انتظار کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں، اور وہ بھاگ کر خواب میں میرے پاس آتی ہیں اور میرے جسم اور کپڑوں پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ ہم 1900 سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ مرزا محمود صاحب کو یہ اپنے ذاتی ان کے شوق تھے جو ان کو خواب میں دکھائے گئے، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو فرمایا کہ خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی خواب اور ایک شیطانی خواب، جیسے کہ بلے کو چھیچڑوں کے خواب۔ اچھا 1937 میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 1939 میں کہا اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہیں اور جس قدر نشانات مسلم موعود کے بتائے گئے ہیں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہیں تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے کہ یہ مسلم موعود نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں 1 فروری 1944 کو جب دعویٰ انہوں نے کر دیا، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا آپ کی ان پیش گوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیش گوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کروں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ یعنی پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے جتنا ان پر غور کیا ہے وہ میرے متعلق ہی ہیں، اور اب یہاں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پیش گوئی کو سنجیدگی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بھی ان کے جھوٹا ہونے کا صاف ثبوت ہے کہ 1944 میں دعویٰ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پہلی دفعہ وہ پیش گوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھی کہ میں ان پیش گوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ ابھی 10 سال نہیں تھے گزرے ان کے اس دعوی مسلم موعود کو، تو ان کی شاہرگ پھر حملہ ہوا۔ 10 مارچ 1954 کو بروز بدھ
قریباً 3:45 مسجد مبارک میں نماز اثر پڑھا کر ہمارے امام، یہ وہ لکھتے ہیں جماعت احمدیہ والوں کے اپنے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے امام حضرت امیر المومنین مرزا محمود صاحب تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر اچانک ایک اجنبی نوجوان نے پیچھے سے جھپٹ کر چاقو سے حملہ کر دیا اور آپ کی شاہرگ پر وار کیا۔ تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 تا 231۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک کے بعد حملہ آور نے دوسرا بھی وار کیا، مگر محمد اقبال صاحب محافظ درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبہ حضور کو چاقو نہیں لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جد و جہد کے بعد اس پر قابو پا لیا گیا، اور حضرت امام جماعت احمدیہ زخم لگنے کے فوراً بعد بہتے خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام راستہ میں سیڑھیوں پر خون مسلسل بہتا گیا، جس سے حضور کے تمام کپڑے، کوٹ، مفلر، سویٹر، قمیض، بنیانیں، شلوار خون سے تر بتر ہو گئے۔ حضور کے ساتھ چلنے والے بعض خدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کے قطرات گرے، اور خاکسار ابو العطا کے کوٹ، پاجامہ اور پگڑی پر بھی اس پاک خون کے قطرات پڑے۔ مکان پر پہنچ کر ابتدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد MBBS اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی، اور زخم کو صاف کر کے ٹانکے لگا کر سی دیا۔ ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم 1.25 انچ گہرا اور 3 انچ چوڑا ہے، لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے تو انہوں نے زخم کی حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکے کھول کر پوری طرح معائنہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ زخم بہت ہی زیادہ خطرناک اور 2.25 انچ گہرا اور شاہرگ کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ ان کے زخم مندمل نہ ہوئے تو انہوں نے چیک اپ کرنے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب اپنی کتاب احمدیت دی رینیسنس آف اسلام پیج نمبر 332 پہ لکھتے ہیں کہ تینوں بڑے شہروں زیورک، ہیمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شاہرگ میں دھنس گئی ہے۔ ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شاہرگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے شاہرگ میں دھسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہیں نکالی۔ بعد ازاں دن بدن خلیفہ ثانی کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ شاہرگ پر حملے کے 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر بالآخر 8 نومبر 1965 کو وہ فوت ہو گئے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جیسے فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اور قرآن شریف میں صدہا جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ 40 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ جماعت احمدیہ لاہور کے ایک مصنف ممتاز فاروقی صاحب اپنی کتاب فتح حق میں لکھتے ہیں کہ میاں محمود صاحب کے خلیفہ قادیان بننے کے بعد ہی ان کے پالتو مولویوں نے یہ لکھنا اور کہنا شروع کر دیا کہ میاں صاحب ہی جب حضرت مرزا صاحب کی مسلم موت کی پیش گوئی کے مستحق ہیں۔ بعد میں میاں محمود صاحب نے بھی اپنے آپ کو مسلم موت سمجھنا شروع کر دیا، کیونکہ ان چند سالوں میں ان کے سلسلہ کو کافی ترقی حاصل ہوئی تھی اور وہ فاتح عالم بننے کے خواب دیکھنے لگے تھے، مگر اپنے آپ کو مامور من اللہ نہیں کہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دیتے رہنے سے وہ گستاخ ہو گئے اور بالآخر 28 جنوری 1944 میں یہ اعلان کر ہی دیا۔ مرزا محمود صاحب نے یہ ایک جلسے میں 1 فروری 1944 کو اعلان کیا، میں اس واحد و قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افطرا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اس شہر لاہور میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موت کی پیشن گوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی مسلم موت ہوں جس کے ذریعے سے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ استاد فاروقی صاحب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلم موت مامور من اللہ ہوگا، کیونکہ وہ وحی اور قرب سے مخصوص کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اپنے زمانے کا مجدد ہوگا۔ اس لیے مرزا محمود صاحب کا دعویٰ بالکل غلط تھا،
چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس امر کو منسوب کیا تھا، اس لیے اب خدا تعالیٰ کی پکڑ یا گرفت اس کے وعدہ کے مطابق تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ الحاقہ میں کہ اگر وہ ہم پر بعض باتیں افتراء کے طور پر بنا لیتا تو ہم ضرور اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی رگیں جاں کاٹتے تھے، پھر کوئی تم میں سے اسے روکنے والا نہ ہوتا۔ ربوہ کا راسپوٹین جو کتاب ہے اس میں 154 صفحہ پر مرزا محمود صاحب کے عبرتناک انجام کے متعلق لکھتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب کی بیماری کے آخری 10 سالوں کی کہانی بازبان سید شہود احمد صاحب۔ سید شہود احمد، جن کو شودی کہا جاتا تھا، سید خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور یہ خاندانی رشتہ داریوں کی وجہ سے مرزا محمود صاحب کے خاندان کا ہی حصہ سمجھا جاتے تھے۔ چنانچہ سید شہود احمد مرزا محمود احمد صاحب کی بیماری کے آخری 10 سالوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو میں نے مرزا محمود احمد صاحب کی زندگی کے آخری سالوں میں دیکھ لیا تھا۔ مرزا محمود صاحب ذہنی طور پر بالکل معاف ہو چکے تھے، جسم سکڑ گیا تھا، زبان گنگ تھی، جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، زخموں سے بدبو آتی تھی، کوئی آدمی پاس کھڑا نہ ہو سکتا تھا، کبھی کبھی وہ اپنا گند منہ پر بھی مل لیتے تھے، اس وجہ سے ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے، ہر وقت سر دائیں بائیں ہلاتے رہتے تھے۔ خاندان کے تمام افراد کو اتنی نفرت تھی کہ ان کے کمرہ میں کوئی بھی جانا پسند نہیں تھی کرتا۔ بیویاں تو بالکل ہی چھوڑ چکی تھیں، جو ملازم خدمت کے لیے رکھا تھا وہ بھی بدبو کی وجہ سے ناک پر کپڑا رکھ لیتا، مشکل سے خوراک کھلاتا، کمرے اور بسترے کی صفائی کرتا۔ جب لوگوں کو ملاقات کروانی ہوتی تھی تاکہ ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا سکے تو مرزا محمود صاحب کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا جاتا تھا، تمام جسم پر سفید چادر ڈال دی جاتی اور منہ پر میک اپ کر دیا جاتا، خوشبو انڈھیلی جاتی اور ہدایت ہوتی کہ روپے پھینکتے جاؤ اور چارپائی کے پاس سے گزرتے جاؤ۔ اچھا، اس بات کا میں بھی خود بھی گواہ ہوں، میں نے مرزا محمود صاحب کو خود دیکھا تھا، ان کی یہی حالت تھی، وہ بستر پہ ایک لاش کی طرح پڑے ہوئے تھے اور لوگ ساتھ نذرانہ رکھتے جاتے تھے اور قریب سے گزرتے جاتے تھے، کسی کو ان کے پاس کھڑے ہونے کی یا ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور بے شمار لوگ اس طرح قریب سے گزرتے جاتے تھے، اور میں بھی ان میں سے تھا، میری تقریباً 10 سال کی عمر تھی اس وقت۔ تو وہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ چودھری محمد ظفر اللہ صاحب سے ملاقات کے لیے آئے۔ ملاقات کیا کرنی تھی؟ صرف بیماری کی کیفیت معلوم کرنی تھی۔ ان کی ملاقات سے پہلے ٹیکہ لگا دیا گیا، خوشبو لگا دی گئی، میک اپ کیا گیا۔ ملاقات کے بعد چودھری صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ میں نے حضور کی جو ناگفتہ بے حالت دیکھی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ گویا مرزا محمود صاحب ہمارے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ وہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر صلیب پہ چڑھ گئے۔ اور یہ جو تقریر چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے کی تھی، یہ مرزا رفیع احمد جو مرزا محمود صاحب کے بیٹے تھے ان کی زیر صدارت ہو رہی تھی۔ تقریر کے بعد صدارتی تقریر میں مرزا رفیع صاحب نے حاضرین کو متنبہ کیا کہ حضور کی بیماری کے متعلق جو چودھری صاحب تو تبصرہ کر سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو اجازت نہیں۔ اور پھر 26 فروری کو 1955 میں ان پر پھر فالج کا حملہ ہوا، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں تھوڑے وقت کے لیے لمبے ہاتھ پاؤں چلانے سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور میں اس وقت بالکل بیکار ہوں، 1 منٹ کے نہیں سو سکتا۔ الفضل 26 اپریل 1955۔ 26 فروری 1955 کو شام 7 بجے کے قریب مرزا محمود صاحب سیڑھیوں سے چکرا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ بلڈ پریشر 170 تک پہنچ گیا، اور یہ فالج کا خفیف سا اٹیک تھا جس سے ان کی زبان پر اثر ہوا، اور اگر وہ بولتے تو ان کی آواز بھی صاف نہ ہوتی۔ ابتدائی علاج کے لیے ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اور ڈاکٹر محمد رمضان آئے اور ضروری ادویات دیں، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ فالج کا حملہ ہو گیا جو مستقبل میں شدت اختیار کر لے گا۔ ڈاکٹروں نے انہیں علاج کے لیے یورپ یا امریکہ جانے کا مشورہ دیا۔ یورپ کی اس علاج نما سیر میں مرزا محمود صاحب کے ہمراہ ان کی 4 بیویاں ام ناصر، ام وسیم، مریم اور بشرا شامل تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی بیٹیاں بیگم مرزا مبارک احمد، صاحبزادی امت الباسط اور داؤد احمد بھی ہمراہ تھے،
اور داؤد احمد اور ان کی اہلیہ امت الباسط تقریباً 1.5 سال تک لندن رہے۔ مرزا محمود صاحب کا فیملیوں سمیت یہ قافلہ 23 مارچ 1955 کو لاہور سے کراچی، کراچی سے دمشق، دمشق سے بیروت، بیروت سے زیورک، زیورک سے جرمنی، جرمنی سے ہالینڈ، ہالینڈ سے لندن اور لندن سے کراچی غریب قادیانیوں کے چندوں سے سیر و سیاحت کرتا ہوا تقریباً 6 ماہ بعد 5 ستمبر 1955 کو واپس پاکستان پہنچا۔ 25 فروری 1959 کو وہ اپنی زمینوں کے معاملات کے لیے سندھ میں سفر پر تھے کہ بشیرہ آباد سے واپسی پر کار کا پہیہ پھسل کر ایک گڑھے میں چلا گیا اور اس دھچکے سے ریڑھ کی ہڈی کا ایک مورا ٹوٹ گیا۔ اعصابی کمزوری اور دوسرے عوارض کی وجہ سے طبیعت پہلی خراب تھی، اس لیے اس دھچکا کے باعث مختلف عوارض عہد کر آئے۔ 27 مئی 1959 کو بے ہوشی طاری ہو گئی اور نبض ڈوبنے لگی۔ بعد میں پھر ان کو ارتھرائٹس کا بھی حملہ ہو گیا اور ایگزیما اور کھانسی کے عوارض لاحق ہو گئے، اور ان عوارض نے قدر اختلال پیدا کر دیا۔ وہ اپنے ڈاکٹروں اور معالجوں کے قتل کے بارے میں سوچنے لگے اور ان پر اعتماد بھی نہیں کرتے تھے۔ 15 جولائی کو وہ ایک خطرناک دماغی بیماری اسکیزوفرینیا کا شکار ہو گئے، جو ایک نہایت تکلیف دہ ذہنی بیماری اور دماغ کو ناکارہ کر دینے والا مرض ہے، اور اس موذی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد وہ عجیب و غریب باتیں سوچتے اور حالات و واقعات کو یکجائی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ وہ اپنے دماغ میں اندرونی آوازیں سنتے تو سمجھتے کہ لوگ میری جاسوسی کر رہے ہیں اور مجھ پر تسلط کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے تحاشا گندی اور فحش گالیاں منہ سے نکالتے اور چیخ چیخ کر کہتے کہ میں بادشاہ ہوں، کبھی کہتے کوئی مجھے زہر دے کر مار دے گا، اور اس سلسلے میں وہ اپنے بیٹے مرزا رفیع کو بھی مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ بالکل مخبوط الحواس ہو چکے ہیں۔ وہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کی گولیاں بناتے، پھر انہیں 2 ڈھیریوں کی شکل میں رکھتے جاتے، پھر ایک ایک گولی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے اور اچھی طرح چبا کر نکل جاتے۔ ان کی قوت گویائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ وہ دنیا و مافیا سے قطعاً بے خبر اور بیگانہ ہو چکے تھے۔ دماغی امراض کے ماہرین نے جب ان کا معائنہ کیا، سب کی متفقہ رائے تھی کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے اور اب لا علاج ہے۔ 3 ستمبر 1959 کو پھر فالج کا زبردست حملہ ہوا، جس سے وہ مزید عبرت کا نشان بن گئے۔ مرزا محمود صاحب بستر مرگ پر فحش کلمات اور غلیظ مغلظات کا بے دریغ استعمال کرتے، اور اس دوران صاحبزادہ ڈاکٹر منور اور مرزا محمود کے عوارض کی تمام رپورٹس لے کر خود جرمنی گئے اور وہاں کے مشہور ڈاکٹر پروفیسر پیٹر سے مشورہ کیا۔ اس نے جو علاج تجویز کیا اس سے کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ناپسندیدہ افراد کے وحشیانہ قتل، جھوٹے مقدمات، بائیکاٹ، حد سے بڑھی ہوئی ہوبسناکی اور اوباشی اور اسلام دشمنی کی وجہ سے خدائی گرفت میں آ چکے تھے، اور یہ بیماری نہیں بلکہ خدائی قہر اور غضب تھا جو خدا کے اوپر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے ان پر آ چکا تھا۔ مرزا محمود صاحب کی وفات کے جو نقشہ ممتاز احمد فاروقی صاحب نے کھینچا ہے وہ اس طرح ہے کہ ابھی مرزا محمود صاحب کے دعوے کو 11 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ عذاب الہی نے ان کو آن پکڑا، اور اس کا آغاز فالج کے حملہ سے ہوا، اور فالج کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دکھ کی مار کہا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ چونکہ قادیانی یا ربوی جماعت کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ایک مریض اور اذکار رفتہ انسان کو خلیفہ بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے اسے معزول کر دیا ہے۔ کچھ سال ہوئے کسی شخص نے میاں محمود صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور جو خدائی عذاب کا ایک نشان تھا۔ ویسے بھی جماعت ایک کونسل کے سپرد ہے جس کے پریزیڈنٹ مرزا ناصر احمد، جو بعد میں پھر خلیفہ بن گئے ان کی وفات کے بعد۔ اس لیے یہ مقام عبرت ہے، کیونکہ خدا کے فرستادہ لیڈر کبھی مجنون اور مفلوج ہو کر نکمے نہیں ہو جاتے۔ جناب محمد طاہر عبد الرزاق نے مرزا محمود صاحب کی بیماری کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں جب نام نہاد نماز کا وقت ہوتا تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو لا کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا جاتا۔
بشیر الدین صاحب کبھی ہاتھ باندھ لیتے، کبھی چھوڑ دیتے، کبھی سجدے کھا جاتے اور کبھی سجدوں پر سجدے کیے جاتے، کبھی رکوع غائب ہو جاتے، کبھی 4 کی بجائے 2 رکعتیں اور کبھی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ جاتے۔ وہ منہ میں اول فول بکتے رہتے، کوڑ دماغ قادیانی ان کے پیچھے ان کی حرکات دہراتے رہتے، لیکن کیا مجال ہے کہ کوئی ان کے زبان کھول سکے۔ اصل میں مرزا محمود صاحب کو وہ جنسی بہراروی کی وجہ سے ان کو عاطشک کا مرض ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ عاطشک کا مرض جب دماغ پر اثر کرتا ہے تو پھر آدمی ہذیان بھی بکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے مغلظات بھی نکلتے ہیں۔ اور یہ مرزا محمود صاحب کی عبرتناک موت اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کڑا اور ایک نفسی خیال کو الہام قرار دے دیا اور دعویٰ کر دیا کہ میرا انجام بہترین انجام ہوگا۔ ان کا یہ دعویٰ بھی صریح طور پر جھوٹ نکلا کہ میرے بعد جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ آج ساری دنیا کا بچہ اس حقیقت سے خوب واقف ہے کہ مرزا محمود صاحب جو مرزا خاندان کی گدی بنا کر گئے تھے، ان کے گند اور سیاہ کرتوتیں سب پر عیاں ہو چکی ہیں۔ مرزا خاندان اسی جنسی بہراروی کے راستے پر آگے بڑھتا گیا جس کی بنیاد مرزا محمود صاحب نے ڈالی۔ آج مرزا محمود صاحب کے بیٹے مرزا طاہر کی نواسی ندا اور نثر نے مرزا خاندان کی جنسی درندگیوں کا اندرونی حال کھول کر بیان کر دیا کہ مرزا خاندان کے جنسی درندے اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت لوٹ سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور یہی وہ اصلاح ہے جو مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب نے، جن پر ان کے اپنے مریدوں نے جنسی درندگی کے الزامات لگائے اور مرزا محمود صاحب کو مباہلہ کے لیے متعدد بار للکارا، مگر مرزا محمود صاحب یا ان کے کسی اور پیروکار نے کبھی یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ آج بھی مرزا محمود صاحب کا کوئی ایک بھی ایسا پیروکار نہیں جو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم کھائے کہ مرزا محمود صاحب پر جنسی درندگیوں کے لگائے گئے الزام جھوٹے تھے۔ مرزا محمود صاحب کے اپنے نواسے اور موجودہ مرزائی خلیفہ مرزا مسعود صاحب نے بھی ایک دفعہ یہ قسم اٹھانے کی جرات نہیں کی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود بھی جھوٹا تھا اور یہ الہام بھی جھوٹا تھا کہ ان کا انجام خوش کن ہوگا، کیونکہ ان کا انجام تو بہت عبرتناک ہوا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا اس دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔